السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام ہوا شافی لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کا 19واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم ڈاکٹر نعیم احمد صاحب اور محترم ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب شامل گفتگو ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پاس بہت سارے ناظرین کے سوالات موجود ہیں۔ بہت سارے ناظرین نے ہمیں سوالات بھجوائے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر ممکن ہو سکا ہم اتنے سوالات کے یہاں پر جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ایک خاتون نے بھیجا ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے بچوں کو، جبکہ وہ بہت چھوٹی عمر کے بچے نہیں ہیں، بعض دفعہ بسر گیلا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت مسئلہ اہم ہے۔ اس سلسلے میں محترم ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم وہ اظہار خیال فرمائیں۔ جی بہت شکریہ فضل صاحب۔ یہ جو سوال جس خاتون نے کیا ہے، واقعتاً یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ان بچوں کا جو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو پیشاب نکل جانا ہے وہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا جب راتیں ٹھنڈی سردی ہو اور بستر گرم ہو چکا ہو تو اس صورت میں بھی بچوں کا پیشاب جو ہے وہ بستر پہ نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب، جو یہاں پہ ہے پٹھوں سے مراد عادتاً نارمل انسانی جسم کے پٹھے ہیں بچے کے؟ اب کیونکہ پٹھے مسانے کے گردن، اچھا مسانے کے مثانے کے پٹھے، پٹھے، جی ٹھیک ہاں مسانے کے پٹھے۔ ویسے بھی بچہ اگر کمزور ہو تو اس ہے۔ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بھی پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف ادویات کا استعمال ہومیوپیتھی میں کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر مرض بہت لمبا ہو یا پرانا ہو چکا ہو تو اس سلسلے میں براہ راست ہم سے رابطہ کر لیں اور ہم کو مکمل علامات بیان کر کے اپنی دوائی تجویز کروا لیں۔ کیونکہ اس سلسلے میں اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جو روزمرہ اوقات میں استعمال ہوتی ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا استعمال عام روٹین میں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو دوائی ہے وہ ایکویزیٹم ہے۔ ایکویزیٹم 30 میں دن میں 3 مرتبہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، صبح دوپہر شام۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، 3-4 سال کا ہے، اس میں 3 مرتبہ رکھیں، اور اگر 5 سال سے زیادہ ہے عمر اس کی تو وہ 3-4 مرتبہ بھی لے سکتا ہے، صبح دوپہر شام رات استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایکوزیٹم ایک بہترین دوائی ہے پیشاب کے اس طرح نکل جانے کے لیے۔ دوسری سلسلے میں پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے اگر کوئی بچے کو مسئلہ ہے، یادداشت اس میں آ جاتی ہے، چونکہ برین کا بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس میں کالیفاس بہت اچھی دوائی ہے۔ کالیفاس 6X میں وہ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ 6X اس کا ایک ہومیوپیتھی کا اصول ہے۔ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ 6X اور جو 30 طاقت ہے اس کو دن میں 3 مرتبہ عام روزمرہ اوقات میں استعمال کرواتے ہیں۔ بہت بہتر۔ اور اس سے بڑی طاقتیں مختلف مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہیں۔ بہت بہتر اور ڈاکٹر صاحب۔ اسی میں کریازوٹ ایک بڑی اچھی دوائی ہے، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جن بچوں کو پٹھوں کی کمزوری کا معاملہ ہے اور پیشاب اسی طرح ایک تو بستر میں نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چلتے چلتے بھی نکل جاتا ہے، یہ عام علامت بہت زیادہ بزرگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو پیشاب چلتے چلتے نکل جانا، کنٹرول نہ رہنا، تو اس میں ایک بہت ہی پیاری دوائی ہے، وہ کاسٹیکم 200 میں بچے کو اگر دینی ہے تو ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ اگر بڑوں نے استعمال کرنی ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ 15 سے 20 دن باقاعدہ استعمال کریں، تو اس سے مثانے کے پٹھوں کا جیسے فالج ہوتا ہے یا اس کی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اس سے اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بہت بہتر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ڈاکٹر نعیم صاحب، میں اگلا سوال آپ سے کروں گا۔ ہمارے پروگرام دیکھنے والے ایک ناظر نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ان کے بیٹے کے کان کے نیچے گلٹیاں سی محسوس ہوتی ہیں جو نیچے گردن تک ایک لائن میں ہیں، جن میں بعض دفعہ درد ہوتی ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی فضل صاحب شکریہ۔ یہ اکثر بچوں کو یہ والا پرابلم رہتا ہے
یہ جو مسائل ہیں کہ کان کے نیچے یہ ایسے ایک لڑی کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں سخت سخت قسم کی گلٹیاں، تو پر درد ہونے کی وجہ سے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو پھر شدید قسم کا بخار بھی ہو جاتا ہے، جو کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کئی اس کی گدودوں کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے عام طور پر جو ہومیوپیتھی میں جو اس کا علاج کیا جاتا ہے اس میں ایک میڈیسن ہے سسٹس 30 طاقت میں، اور اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ اگر استعمال کروا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک ہمارے استاد محترم ایک نسخہ استعمال کیا کرتے تھے، اس میں 3 میڈیسن اس میں سے بتا دیتا ہوں کہ وہ ان گلٹیوں کے لیے بڑا بہترین ایک علاج ہے، اور جن بچوں کو بخار ہو جاتا ہے بڑا شدید قسم کا، ان کے لیے بھی بڑا بہترین وہ نسخہ ہے۔ وہ 3 میڈیسن اس میں ایک تو کلکیریا فلور ہے 30 طاقت میں، دوسرے نمبر پہ فیرومفاس ہے 30 طاقت میں، اور تیسرے نمبر پہ کالی میور ہے 30 طاقت میں۔ ان تینوں میڈیسن کا ان کو ملا کے ان کا کمبینیشن بنا کے اگر تو دن میں 5 سے 6 دفعہ استعمال کروا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن کو فیور کی شکایت ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو وہ چند خوراکیں لینے سے ہی ان کا بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بخار نہیں ہے، بعض دفعہ بخار نہیں ہوتا، صرف درد ہوتی ہے، تو پھر صرف سسٹس 30 طاقت میں اور کلکیریا فلور 30 طاقت میں لینے سے 3-4 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ گلٹیاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس میں کوئی احتیاط وغیرہ کی بھی ضرورت ہے کسی حوالے سے خوراک میں؟ یا زیادہ تر تو جن کو ٹانسل کی پرابلم ہوتی ہے وہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں چیز کا کہ ایسے بچوں کو کبھی بھی کوئی کھٹی چیز نہ کھانے دیں۔ اکثر بچے دکان سے چیزیں لے کے جس میں پاپڑ ہیں، سلانٹیاں ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ہیں مختلف قسم کی جس میں ٹاٹری وغیرہ شامل ہوتی ہے یا املی شامل ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے پھر بچوں کو مکمل پرہیز کروانا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون ہیں ہماری دیکھنے والی، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ ان کا بیٹا 12 سال کا ہو چکا ہے اور اس عمر کے باقی بچوں میں جب کھڑا ہوتا ہے تو عمر کے حوالے سے اس بیج میں اس کا قد بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر لقمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بارے میں کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ جی شکریہ۔ اس میں چھوٹے قد کا کافی مسائل ہیں، اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس وجوہات کی بنیاد پہ مختلف ادویات جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ عام جو حالات میں یہ ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہمارے ہاں خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ گروتھ ہارمونز جو ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے ٹونسلز جو ہیں وہ ان کی جو قد کو ہیں وہ روک دیتے ہیں، اس کی نشو و نما کو روک دیتے ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاندانی وجہ، جسے ہم جینیٹیکلی کہتے ہیں کہ کچھ خاندانوں میں ماں باپ کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بچے کا قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اسی ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ کسی بھی پرانی مرض، جس مثلا ٹائیفائڈ ہوا ہے، ٹونسلز مستقل رہتے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور بیماری جو لمبا عرصہ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے جو ہے پٹھوں پہ اثر پڑتا ہے تو ہارمونز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے کو مال نیوٹریشن مثلا خوراک کی کمی جو ہے اس وجہ سے بھی جن ممالک میں خوراک کی مثلا یا والدین جو ہیں اتنے مالی حالات ان کے کمزور ہیں، اس وجہ سے خوراک کی کمی ہے تو بچہ مکمل نہیں کھا پاتا یا اس کو جتنی نشو و نما کی ضرورت ہے وہ نہیں مل پاتی، اس وجہ سے بھی قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو عام استعمال کی ادویات ہیں وہ تو میں بیان کر دیتا ہوں، اگر اس کے علاوہ ضرورت ہو تو پھر براہ راست ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ان کے لیے جو بھی بہتر دوائی ہوگی وہ تجویز کر دیں گے ان کی ہر شخص کی ذاتی علامات کی مناسبت سے، علامات کے مطابق۔ اس میں جو بہت زیادہ عام دوائی استعمال ہوتی ہے وہ برائٹا کارب ہے،
بچوں کی نشوونما کے لیے وہ بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹونسلز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں کلکیریا فلور بھی ہے۔ اس میں ایک جو میں اپنی پریکٹس میں بارہا یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ مریضوں کو استعمال کروائی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ شفا بھی ہوئی ہے، اور بچوں کے قد بہت لمبے عرصے سے جو رکے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ ٹیوبرکولینیم 1 ایم میں، اور دوسری دوائی ہے سفلینیم 1 ایم میں۔ یہ ہفتہ کے وقفہ سے مثلا 3 دن پہلے ایک خوراک لیں، 3 دن بعد پھر دوسری خوراک لیں، باری باری یہ استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ برائٹا کارب 30 میں اس کو صبح دوپہر شام استعمال کروائیں، اور یہ 2 سے 3 ماہ باقاعدہ کروائیں۔ خدا تعالیٰ کی فضل سے اس سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی استاد محترم کا بھی نسخہ ہے؟ جی، آگے میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جی استاد محترم نے اس سلسلے میں ایک بہت پیارا نسخہ بیان کیا ہے، اور اس کا استعمال ہم کرتے آئے ہیں، اور وہ بھی بڑا ہی اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ وہ آئندہ آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں، اگر ایک نسخے سے افاقہ نہ ہو تو دوسرا نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیلینم اور برائٹا کارب 200 میں ملا کے یہ ہفتے میں 1 مرتبہ استعمال کروائیں، اور اس کے علاوہ سلیشیا، کالیفاس، کلکیریا فاس اور نیٹرمیور، یہ 3 دوائیاں جو ہیں 4 دوائیاں ہیں، یہ آپ 6x طاقت میں ملا لیں، اور اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم باقاعدہ استعمال کریں۔ تو مگر یہ شرط ہے کہ اس کو کم از کم 3 ماہ لازمی استعمال کریں، کیونکہ یہ قد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آج دوائی دی اور کل کو قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 16 سال سے پہلے ویسے تو 18 سال بھی ہم کہتے ہیں کہ 18 سال تک بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قد بڑھ جاتا ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 16 سال سے پہلے تک علاج کرواتے رہنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر لقمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا سوال بھی ایک ناظرہ نے، ایک خاتون نے کیا ہے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے ناخن بہت کمزور ہیں، بڑھتے ہیں لیکن جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سوال میں جناب رکھوں گا جناب ڈاکٹر نعیم احمد صاحب کے سامنے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ جی فضل صاحب، شکریہ۔ یہ جو خاتون نے، جو میری بہن نے سوال کیا ہے، یہ کافی جو فیمیلز ہیں ان کو یہ ایشو ہیں، یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ جی مجھے بھی کافی کالز یا میسیجز ان کے ملتے ہیں کہ ان کے ناخن تھوڑے سے بڑھتے ہیں، یا تو جب وہ برتن دھوتی ہیں یا کپڑے دھوتی ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی اصل میں جو بنیادی وجوہات ہیں، اس میں ایک تو خوراک کی کمی ہے، وٹامن کی کمی ہے، کیلشیم وٹامن ڈی کی کمی آ جاتی ہیں، یا پھر جو اپنے ناخنوں پہ ایسے کیمیکلز لگاتی ہیں وہ بھی ناخنوں کو کمزور کر دیتے ہیں، یا پھر جو نیل ریموور استعمال کرتی ہیں اس میں اتنے تیز کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ناخنوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کافی سارے جو اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ تو اس کا جو ہم عام طور پہ اس کے لیے جو میڈیسن ہومیوپیتھی میں یوز کرتے ہیں، اس میں ایک تو سلیشیا ہے 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں۔ اگر 30 طاقت میں موجود ہے تو دن میں 2 سے 3 دفعہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر 200 طاقت میں ہے تو پھر دن میں 1 دفعہ لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے تھوجا 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں۔ اس کو بھی طریقہ استعمال وہی ہے کہ اگر تو 30 طاقت میں موجود ہو تو پھر دن میں 2 سے 3 دفعہ لے لیا جائے، اور اگر 200 طاقت میں موجود ہے تو پھر دن میں 1 دفعہ لے لیا جائے۔ لیکن اس کا لینے کا طریقہ یہی ہے، جیسے میں پہلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، کہ ہفتہ 10 دن ان کو اس طرح لے کے پھر ان میں وقفہ بڑھانا شروع کر دیں۔ کچھ عرصہ لینے سے جن کو بھی ناخنوں کا یہ پرابلم آتا ہے کہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے ہیں، کپڑے دھوئے یا برتن دھوئے یا ویسے ہی ان میں کٹ آ جاتے ہیں، خود بخود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 2 میڈیسن ایسی ہیں کہ جن کے لینے سے ان کی یہ جو پرابلم ہے وہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو میں نے
سلیشیا کا ذکر کیا ہے. سلیشیا میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ جن افراد نے یا جن کے سٹنٹ ڈلے ہیں یا کوئی جسم میں کوئی راڈ وغیرہ ڈلا ہے، وہ سلیشیا اپنے مشورہ کے بغیر یوز نہ کریں. جی یا جن لوگوں کو لنگز کی ٹی بی ہو چکی ہے یا انہوں نے ٹی بی کا کورس کروایا ہے، ان کو لنگز کی ٹی بی تھی، تو وہ بھی مشورہ کے بغیر سلیشیا کو استعمال نہ کریں. تو اس کے علاوہ اگر یہ 2 ایشو نہیں ہیں تو آپ اگر سلیشیا استعمال کر لیں گے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہم یہ بات اپنے تقریباً ہر پروگرام میں آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں کہ یہ جو ادویات ہم بیان کرتے ہیں یہ عمومی ادویات ہوتی ہیں، اور جو نسخہ جات ہیں وہ ایک عام افادہ عام کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم بہرحال یہ آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے اور کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کے فون نمبرز نیچے پروگرام کے ڈسکرپشن میں دیے جاتے ہیں. اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر بھی نیچے موجود ہوتا ہے. آپ براہ راست رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحبان سے میسج پر یا کال پر اپنی علامات بتا کر مخصوص اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے جسمانی جو آپ کی علامات ہیں اس کے مطابق اپنی ادویات تجویز کروا لیا کریں. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام سوالات و جوابات پر مشتمل تھا. امید ہے کہ اگلا پروگرام بھی ہمارا ایک مخصوص ٹاپک کی بجائے سوالات پر مشتمل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں. ہم محدود وقت میں جتنے سوالات کے جواب دے سکتے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام کا دورانیہ بڑھا سکیں یا پروگرام کا تسلسل تھوڑا سا بڑھا سکیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.